دوستو، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، عنوان یا ٹاپک ہے بیوی ہو تو ایسی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی۔ فوزیہ اور زارا دونوں ایک دوسرے کی ہمراز، وفادار اور بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اکثر فون پر باتیں کرتی یا کسی شادی بیاہ، عید تہوار وغیرہ میں ایک دوسرے سے ملتی، یا کبھی کبھار ایک دوسرے کے گھر جا کر بھی آپس میں ملاقات کرتے اور باتیں کرتے رہتے۔ وہ دونوں جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو کبھی بچپن کی باتیں، کبھی اسکول کے وقت کی باتیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں کی باتیں، تو کبھی اپنے اپنے شوہر اور سسرال والوں کی داستانیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے۔ کبھی ہنستے، کبھی روتے، اور یوں ہی خوشحالی سے بھرے دن و رات گزارے جا رہے تھے۔ ایک دن فوزیہ کے موبائل پر زارا کا فون آتا ہے۔ زارا اس سے کہتی ہے، کیسی ہے فوزیہ؟ فوزیہ اس کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن تو آج ایسے کیوں بات کر رہی ہے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ زارا نے کہا، ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ فوزیہ نے کہا، نہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے، تیری آواز سے تو لگ رہا ہے کہ تو کسی بات کو لے کر بہت پریشان ہے۔ زارا نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس تیری یاد آئی تو تجھے فون لگا دی۔ فوزیہ نے کہا، ارے بتانا کیا بات ہے؟ زارا نے کہا، ارے پگلی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی تجھے فون لگا دی، کیا میں تجھے فون نہیں کر سکتی؟ چل رکھتی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر زارا نے فون کاٹ دیا۔ فون کے کٹ جانے کے بعد بھی فوزیہ اپنے من میں سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج زارا ایسے کیوں باتیں کر رہی تھی؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ خیر بعد میں اس سے پوچھ لوں گی کہ کیا بات ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح فوزیہ اپنے گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی، یعنی گھر کی صاف صفائی اور اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہوئی، اور جلدی سے اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے اپنے آپ کی صاف صفائی کر کے، یعنی فریش ہو کر خوبصورت لباس اور خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے شوہر کے کام سے گھر لوٹنے کا انتظار کرتے بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا تو وہ بڑے ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس دوڑی اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور شوہر کو کرسی پر بٹھا کر خود پانی لانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ پانی وغیرہ دے کر شوہر کے ساتھ میٹھی میٹھی اور دل لگی والی باتیں کرتے بیٹھ گئی۔ فوزیہ اور اس کا شوہر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ دونوں بھی ایک کامیاب اور مثالی شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو دوسری طرف کسی بات کی وجہ سے زارا بہت پریشان تھی، اور اب وہ پہلے کی طرح خوش مزاجی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ اکثر اداس رہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی، اور کبھی کبھی اپنا غصہ اپنے بچوں پر ہی اتار دیتی۔ اسی بیچ ایک دن فوزیہ کا زارا کے گھر کے قریب سے گزر ہوتا ہے، اور فوزیہ کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ زارا آج کل بڑی پریشان رہتی ہے، اور وہ فون پر بھی کچھ نہیں بتاتی، تو کیوں نہ آج اس سے مل کر اس کا حال چال لیا جائے۔ اب فوزیہ اپنی سہیلی یعنی زارا سے ملنے کے لیے اچانک اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور اتفاق سے اس وقت زارا گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہے۔ فوزیہ کو دیکھ کر زارا بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر میں لیتی ہے اور اسے اپنے گھر میں بچھے صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ زارا کے بکھرے ہوئے بال، گندا سا لباس، گھر کا بکھرا ہوا حال، یہ سب دیکھ کر فوزیہ اپنے من میں کہتی ہے، زارا کو کیا ہو گیا؟ یہ گھر میں ایسا کیوں رہ رہی ہے؟ کیونکہ شادی بیاہ میں، عید تہوار میں اور اپنے مائکے آتے وقت تو بڑا بن سنور کر خوب تیار ہو کر آتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہی لگ رہا ہے۔
یعنی خود کو اور اپنے گھر کو کس طرح سے بکھرا ہوا رکھی ہے۔ عجیب بات ہے، نہ خود کی صفائی نہ گھر کی۔ زارا کا ایسا حلیہ اور اس کے گھر کا برا حال دیکھ کر فوزیہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ سوچوں کی دنیا میں گم ہو جاتی ہے، اور اسی بیچ اچانک پانی کا گلاس لے کر زارا اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور فوزیہ سے کہتی ہے، ارے تو کہاں کھوئی ہوئی ہے، لے پانی پی۔ فوزیہ کہتی ہے، نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھی تھی، آ تو بھی بیٹھ، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ شام ہونے پر ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بیٹھ پاؤں گی۔ کسی کام سے آئی تھی تو سوچا تجھ سے ملتی ہوئی چلی جاؤ، کیونکہ فون پر تو کچھ بتاتی نہیں ہے، لیکن ہاں اب تو مجھے سب کچھ بتا کر ہی رہے گی کہ کیا بات ہے اور تو کیوں اتنی پریشان ہے۔ فوزیہ کے سوالات سننے کے بعد زارا اس کے پاس بیٹھ کر خوب رونے لگ گئی اور روتے روتے ہی کہنے لگی، میں تجھے سب کچھ بتاؤں گی، لیکن تو وعدہ کر کہ تو کسی سے کچھ نہیں بتائے گی۔ فوزیہ نے کہا، دیکھ زارا، تیرے علاوہ نہ میری کوئی سہیلی ہے اور نہ ہی میں کسی سے ہم دونوں کی باتیں شیئر کرتی ہوں، تجھے بھروسہ ہے تو بتا ورنہ کوئی بات نہیں۔ زارا نے کہا، ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں۔ پھر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فوزیہ سے کہنے لگی، پچھلے کچھ مہینوں سے میرے شوہر مجھ سے کھینچے سے رہتے ہیں۔ پہلے جلدی گھر آ جایا کرتے تھے، لیکن اب بڑی دیر تک باہر ہی رہتے ہیں، نہ زیادہ بات کرتے ہیں نہ ہی ہنسی مذاق، اور میں ان سے پوچھتی ہوں تو کچھ بتاتے بھی نہیں۔ صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے ہیں، پھر جیسے ہی وہ کام سے گھر لوٹتے ہیں تو گھر لوٹنے کے ساتھ ہی میں ان سے بچوں کی شکایت، گھر کے راشن کی باتیں، آس پڑوس کے لوگوں کی، کبھی ننند کی، کبھی دیورانی یا جیٹھانی کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ میری اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی مجھے ان کی بہت فکر رہتی ہے، اس لیے کبھی کبھی میں رات بھر ان سے اسی ٹاپک پر ڈیٹیل میں باتیں کرتے رہتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتے کہ انہیں کیا ہوا ہے، اور دیر رات تک کبھی یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں یا کبھی واٹس ایپ پر گھنٹوں تک کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا کسی کے ساتھ چکر ہے، تبھی تو آج کل میرے قریب تک بھی نہیں آتے۔ اتنا کہہ کر پھوٹ کر روتے ہوئے زارا اپنی سہیلی یعنی فوزیہ سے کہتی ہے، اب تو ہی بتا میں کیا کروں، اس میں میری کیا غلطی ہے۔ زارا کو چپ کراتے ہوئے فوزیہ اس کو کہتی ہے، بس یہی بات ہے یا کچھ اور بھی بات ہے؟ زارا نے کہا، نہیں بس یہی بات ہے۔ فوزیہ نے کہا، ایک بات کہوں بہن، تجھے برا تو نہیں لگے گا؟ زارا نے کہا، ہاں بولنا، کیا بات ہے؟ اب فوزیہ بڑی ہی تسلی اور اطمینان کے ساتھ زارا سے کہتی ہے، میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، تجھے بچپن سے جانتی ہوں، میں بھی ایک عورت ہی ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی سہیلی بھی نہیں، اور تیری تکلیف کو میں اپنی ہی تکلیف سمجھتی ہوں، اس لیے تیری فکر کرتے ہوئے میں تیرے گھر تک آ گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود تیرے بکھرے ہوئے بال، بگڑا ہوا حلیہ، گندے لباس اور تیرے گھر میں بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر میرا من کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سوچ، میں تیری بچپن کی سہیلی ہونے کے باوجود بھی ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر سکی، تو تیرا شوہر جو چند سالوں ہی سے تجھے جانتا ہے، وہ ان ساری باتوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہم میں سے اکثر عورتیں گھر بیٹھ کر بس یہی سوچتی رہتی ہے کہ گھر کا سارا کام تو ہم ہی کرتے ہیں، بچوں کو ہم ہی سنبھالتے ہیں، کھانا ہم ہی پکاتے ہیں اور گھر کی صاف صفائی ہم ہی کرتے ہیں، کپڑے اور برتن ہم ہی دھوتے ہیں۔ مردوں کو کیا ہے، بس کام پر جاؤ، گپ لڑاؤ اور رات کو بیوی کا استعمال کرو اور سو جاؤ، بس مردوں کو تو اتنا ہی کام ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم عورتیں ایمانداری سے کبھی یہ نہیں سوچتی کہ ہمیں اپنے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے ہی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ہی بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کھانا بناتے ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے اس کھانے کو صرف ہمارا شوہر ہی اکیلے نہیں کھاتا، بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ جو کپڑے ہم دھوتے ہیں اس میں اکیلے شوہر ہی کے کپڑے نہیں ہوتے، بلکہ شوہر کے کپڑے بہت ہی سستے، معمولی اور کم تعداد میں ہوتے ہیں۔
لیکن ہمارے کپڑے بہت ہی مہنگے اور زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ جو برتن ہم دھوتے ہیں وہ ہماری ہی فرمائش کے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں فری میں نہیں آتی، اس کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ اور اب ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ گھر میں یہی کام کرنے لگ جائے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں تو اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے یعنی بیوی اور بچوں کے لیے ہمارے شوہر انہی چند پیسوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اپنے باس کی، مینیجر کی یا کبھی کبھی اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی دھتکار اور پھٹکار سنتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کی خاطر 2 پیسہ بچانے کے لیے وہ ٹرین، بس یا آٹو کے دھکے کھاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آفس، دکان یا کارخانے میں مزے مارتے ہیں یا گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ گپ شپ تو دور کی بات ہے، گھر میں رہ کر ہم عورتیں تو پھر بھی 1 گھنٹہ کام کر کے تھوڑا لیٹ پوٹ سکتی ہے، لیکن ہمارے شوہر کام کی جگہ پر ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ انہیں کام سے نکال دیا جائے گا۔ اتنی ساری پرابلمز اور مشکلوں کو جھیل کر جب ہمارا شوہر گھر لوٹتا ہے تو ہم میں سے اکثر عورتیں عجیب سے حلیے کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، یعنی بکھرے ہوئے بال، گندا اور بدبو والا لباس، گھر کا برا اور بکھرا ہوا حال، اوپر سے ہماری چوری اور سینہ زوری تو دیکھو کہ شوہر کے گھر آتے کے ساتھ ہی ہم اسے بچے سنبھالنے کو تھما دیتے ہیں، دن بھر کی بکواس اور فالتو کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اور اسی وجہ سے اکثر شوہر گھر سے باہر رہنا ہی پسند کرتے ہیں، یا دوسری بیوی یعنی موبائل کے ساتھ رہنے ہی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم عورتوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک بات اور کہوں بہن، وہ یہ ہے کہ ہم منگنی، شادی، اسکول کی میٹنگ، بازار یا اسی طرح کی دوسری محفلوں میں جانے سے پہلے تو 2 گھنٹہ یا کبھی کبھی 3 گھنٹوں تک تیار ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے ہی شوہر کے سامنے ہم نوکرانی سے بھی بدتر حالات میں رہتے ہیں، اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا شوہر کسی اور کے چکر میں پھنس گیا۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میری کیا غلطی ہے؟ امید کرتی ہوں کہ تجھے تیرے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اور تیری بچپن کی سہیلی ہونے کے ناطے میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ لوگ تجھے نوکر کی بیوی مانتے ہوئے نوکرانی کہے یا بادشاہ کی بیوی مانتے ہوئے تجھے ملکہ کہے، ان دونوں جملوں میں سے تجھے اپنے لیے کون سی پوسٹ یا جملہ پسند ہے؟ زارا نے فوراً جواب دیا، بادشاہ کی بیوی سمجھتے ہوئے ملکہ کہے۔ زارا کے اس جواب پر فوزیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تجھے اپنے شوہر کو اپنے گھر کا بادشاہ مانتے ہوئے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے سامنے اس کے ساتھ خوبصورت لباس اور خوبصورت انداز کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بادشاہ کی ملکہ یعنی ایک بادشاہ کی بیوی ہے۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ ہمیں اپنے شوہر کو حکم نہیں دینا چاہیے یا اس سے گھر کے کام نہیں کروانا چاہیے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ اس کا شوہر تو نوکر ہے، اور ایک نوکر کی بیوی کو کیا کہا جاتا ہے یہ تو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایک اچھی، خوبصورت اور مثالی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شوہر کی غذا، خوشی اور اس کو سکون پہنچانے والی چیزوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ فوزیہ کی باتیں سن کر زارا لاجواب ہو گئی اور اپنے من ہی من کہنے لگی کہ اب سے میں خود کا اور اپنے گھر کے حلیے کا مکمل خیال رکھوں گی، اور ٹائم شیڈول بناتے ہوئے پوری کوشش کروں گی کہ اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا اچھے انداز سے خیال رکھ سکوں۔ اور آخر میں زارا اپنی سہیلی یعنی فوزیہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام یا میسج ملتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ایک مسلمان اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ اپنے دل، دماغ، جسم، گھر
اور آس پاس کے ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور سے ایک میاں بیوی کو صرف ایک دوسرے کے لیے ہی بننا، سنورنا اور تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشحال اور مثالی زندگی بنا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصی طور سے گھر کی عورتوں کو اپنا ٹائم شیڈول بنانا چاہیے تاکہ اپنے شوہر کے گھر لوٹنے سے پہلے تک وہ اپنے گھر کے سارے کام ختم کر سکے اور فریش ہو کر شوہر کے گھر آنے سے پہلے اس کی ملکہ بن کر مسکراتے چہرے اور بغیر شکایتوں کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کر سکے۔ اگر آپ کو یہ میسیج یا پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھا دے یا کسی کی شادی شدہ زندگی کو الجھنے سے بچا لے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ کے دل کی آواز آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنے کو کہہ رہی ہو تو پلیز اپنے کمنٹس اور سبسکرائبس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے مہاراشٹر۔